فارن پالیسی کی رپورٹ ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اب جو پاکستان کے نوجوان ووٹرز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لکھے گئے ڈرامے میں کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں، یعنی ان کا جو کانٹینٹ ہے، ان کا جو ایک اسٹریٹجی ہے، ان کا جو نیریٹو ہے وہ بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کے نوجوان، اور اب وہ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے انتخابات میں اپنی بات بڑے زور شور سے کہی۔ یہ فارن پالیسی کی رپورٹ ہے اور فارن پالیسی جو ہے وہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ میگزین ہے گلوبل پالیٹکس کا، اکنامکس کا اور دیگر معاملات، ایک انٹرنیشنل گلوبل میگزین ہے، اس کی یہ رپورٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں کہ عالمی دنیا عام انتخابات کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، اور یہ جب رپورٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے آڈینس جو ہیں وہ پاکستان کے حکمران تو ہیں نہیں، ان عالمی جریدوں کے آڈینس جو ہیں وہ پالیسی ساز ہیں، انٹرنیشنل پالیسی میکرز ہیں، وہ ہیں ان کے آڈینس اور ان کے ناظرین اور ان کے جو ان کو پڑھنے والے، لکھنے والے اور سمجھنے والے۔ اس کے بعد ایک اور خبر ہے جی، وہ بھی سن لیں کہ الجزیرہ نے اب کیا لکھا ہے؟ الجزیرہ نے لکھا مینڈیٹ تھیوز، یعنی کہ مینڈیٹ چور جو ہیں وہ پاکستان میں حکومت بنانے جا رہے ہیں، مینڈیٹ چور پاکستان میں حکومت بنانے چاہ رہے ہیں، اور اس میں نیچے شہباز شریف صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ اب اس میں لکھا جی مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیڈ کرے گی اور 6 پارٹیوں کی کولیشن ہوگی اور کمفرٹیبل میجورٹی ان کے پاس موجود ہے، اور لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اکیوز دیم آف اسٹیلنگ دا مینڈیٹ، ٹھیک ہے، اور اس پر انہوں نے ٹائٹل دیا ہے مینڈیٹ تھیوز، نیو پاکستان گورنمنٹ ٹیکس شیپ امڈ سلیو آف جابس۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے اور یہ ہے الجزیرہ کی ٹائٹل سٹوری کہ مینڈیٹ چور جو ہیں۔ اب میں آپ کے آگے بتاتا ہوں کہ یہ عالمی ذرائع ابلاغ اس کو لکھ رہے ہیں، مینڈیٹ چور اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہی حکمران پاکستان کی نمائندگی کریں گے، باہر جائیں گے، اور عالمی ذرائع ابلاغ جو ہے وہی، اور عالمی ذرائع ابلاغ کو پڑھنے والے جو وہاں کی ایلیٹ ہوگی، اشرافیہ ہوگی، پولیٹیکل اشرافیہ، نان پولیٹیکل اشرافیہ، ادروائز، وہ انہی حکمرانوں کے چہرے دیکھیں گے اور ان کو یہی سٹوریز جو ہیں ان کے ذہنوں میں نقش ہو چکی ہیں کہ جو آ رہے ہیں یہ مینڈیٹ چور ہیں، اور مینڈیٹ چور کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہمارے ملک سے آ رہے ہیں، اور ہمیں اس وقت کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ میرا خیال ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے، ابھی بھی وقت ہے، ہماری جوڈیشری کو سوچنا چاہیے، ہماری ملٹری لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آخر ہم ایسا اپنے آپ اپنی ذلت اور رسوائی کا سامان پوری دنیا میں کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اور انڈیا کو تو چھوڑ دیں، وہ تو ہمارا اپوننٹ ہے اور اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کو تو اب جینون ان کو میٹیریل مل گیا ہے، وہ بھی مذاق اڑا رہا ہے اور ایسی بھد اڑا رہا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جسکے لے کے مزے لے کے وہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوئے اس کے اندر، اور آرمی کا جو رول ہے وہ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے، بلکہ اب تو وہ جتنی بھی باتیں کوئی بھی میڈیا کرے گا وہ کوئی اس میں بڑھانے چڑھانے والی بات نہیں، بلکہ وہ کم ہوگی، کیونکہ اس سے کئی گنا زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور رپورٹ بھی آپ کو بتا دوں کہ اب عالمی ذرائع ابلاغ ایک اور رپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے انتخابات کو مینوپولیٹ کیا گیا، اور مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں جو الیکشن میں حصہ لیا شہزاد فاروق صاحب نے، اور انہوں نے ان کی چیلنج کی، ان کی جیت، ان کو کس طریقے سے اغوا کیا گیا اور کیسے جھوٹے مقدمات دہشت گردی کے اس میں پکڑ کر ان کو اندر کیا جا رہا ہے، یہ عالمی دنیا رپورٹ کر رہی ہے۔